تمام مرحومین کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز سے بلند اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعائے سلامتی امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ سامعین محترم، ایصال ثواب کے عنوان سے اس بابرکت مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے، لہٰذا ابتدائی مجلس میں ہی دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے تمام مرحومین کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، چادر جناب فاطمہ کا سایہ نصیب فرما، مزید ان کے بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، ایک عرصے بعد دوبارہ سے شبہ جمعہ کی مجالس کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو جس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ تھا سفر آخرت۔ سفر آخرت کے عنوان پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور آج ہم اپنے 31ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سامعین محترم، اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا قبض روح کے مرحلے سے، اور وہاں پر آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ مؤمنین کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے، کافروں کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کس مرحلے پر بات ہوئی تھی ہماری؟ قبض روح کے بعد قبر پر،
قبر پر ہماری گفتگو ہوئی تھی اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ قبر میں کون کون سی رکاوٹیں آتی ہیں، کون کون سی مشکلات آتی ہیں، کون کون سی نیکیاں ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں، اور کون کون سے گناہ ہیں جو انسان کے لیے قبر میں انتہائی خطرناک اور انتہائی نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قبر کے بعد ہماری جو گفتگو ہوئی تھی وہ عالم برزخ پر ہوئی تھی، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ عالم برزخ وہ مرحلہ ہے جس کے متعلق معصوم نے خوف فرمایا ہے، یعنی معصوم نے ایک مقام ایسا آیا تھا کہ فرمایا کہ تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کلکم فی الجنہ، تم سب کے سب جنت میں داخل ہوگے، یعنی صادق آل محمد اپنی زندگی میں جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک اور جملہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن میں خوف رکھتا ہوں، ڈر لگتا ہے مجھے تمہاری برزخ کے حوالے سے، لہذا اگر آنا تو برزخ کی تیاری کر کے آنا۔ عالم برزخ کے بعد ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی کس کے حوالے سے؟ میدان قیامت کے حوالے سے، اور میدان قیامت کے حوالے سے ایک جملہ ہی کافی ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ میدان قیامت زیادہ سخت ہے یا عالم برزخ؟ کون سا زیادہ سخت ہے مرحلہ؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں۔ میدان قیامت زیادہ سخت ہے، عالم برزخ سے زیادہ شدید، زیادہ خطرناک اور زیادہ باعث نقصان میدان قیامت ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ باعث نعمت ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے باعث عذاب ہوگا۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جب میدان قیامت میں لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جا رہا ہوگا اور وہ میدان قیامت کی طرف آ رہے ہوں گے تو دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبان پر کلمات شکر ہوں گے، پروردگار عالم کا شکر کرتے ہوئے ہوں گے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، ان کی زبان پر کلمات شکر ہوں گے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی زبان پر شکوے شکایت ہوں گے۔ شکوے شکایت کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ پالنے والے یہ ہمیں کہاں بھیج دیا، ہم اسی عالم میں اچھے تھے، یہاں ہمیں کہاں بھیج دیا گیا۔ یہ کلمات شکر اور شکوے کیوں ہوں گے زبانوں پر؟ معصوم نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ شکر ادا کر رہے ہوں گے، وہ اس لیے کہ جب وہ قیامت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو پروردگار عالم کا شکر کرتے ہوئے یہ بات کہیں گے، پالنے والے جو عالم برزخ میں تو نے نعمتیں عطا کی تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، حقیقی نعمتیں یہ ہے جو تو قیامت میں ہمیں عطا کر رہا ہے، یہ وہ نعمتیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ وہ نعمتیں جو دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں مل گئی ہے۔ عالم برزخ سے اچھی زندگی یہاں پر ہے، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگوں میں شکر کرتے ہوئے آئیں گے، لیکن کچھ لوگوں میں شکوے شکایت کرتے ہوئے آئیں گے۔ وہ کیا شکوے شکایت کر رہے ہوں گے؟ پالنے والے اتنا سخت عذاب ہمارے لیے، عالم برزخ میں جو عذاب مل رہا تھا وہ ہمارے لیے اچھا تھا، تو ہمیں وہیں پر رکھتا، تو نے ہمیں اس مرحلے میں کیوں بھیج دیا ہے؟ تو ان کی زبان پر یہ شکوے شکایت ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میدان قیامت کچھ لوگوں کے لیے باعث نعمت بھی ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے باعث عذاب اور باعث نقصان بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، میدان قیامت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا ایسا نہیں ہوگا کہ سارے لوگ ایک ساتھ آ گئے۔ اچھا، ایک قیامت سے پہلے مرحلہ بیان کیا تھا، وہ تھا عالم فنا۔ عالم فنا کسے کہتے ہیں؟ کہ جناب اسرافیل کے دو کام ہیں، ایک دفعہ سور پھونکیں گے تو سب مر جائیں گے، ایک دفعہ سور پھونکیں گے تو سب اٹھ جائیں گے، بس یہ دو کام ہے جناب اسرافیل کے۔ جب پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو سب مر جائیں گے، ایک ساتھ مریں گے سارے، ساری دنیا میں ایک ساتھ تباہی مچے گی۔ لیکن جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو کیا سارے ایک ساتھ آئیں گے؟ ایک ایک کر کے آئیں گے؟ نہیں، بلکہ کیسے آئیں گے؟ گروہ میں آئیں گے، ان کے گروپس بنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ گروہ میں آئیں گے، نہ اکیلے آئیں گے نہ ایک ساتھ آئیں گے۔ اور پھر ان گروہوں کی کیا تفصیل تھی وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جنہیں میدان محشر میں چیونٹی کی شکل میں محشور کر دیا جائے گا، ایک گروہ ایسا ہوگا جن کی آنکھوں میں کانٹے دار جھاڑیاں ڈالی جا رہی ہوں گی، ایک گروہ ایسا ہوگا جن کی کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا جنہیں گلے سڑے ہوئے مردے کھلائے جا رہے ہوں گے، ایک گروہ ایسا ہوگا جسے آگ کے کمرے میں بند کر دیا جائے گا، ایک گروہ ایسا ہوگا جن کا جسم آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہوگا۔ یہ ساری تفصیل بیان کر دی، یہ میدان قیامت میں آنے کی کیفیت ہے، اور ان گروہوں کی کیا تفصیل ہے، ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، یہ سب بیان کر دیا تھا۔ اچھا، میدان قیامت میں جب سب آ گئے اس کے بعد آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ فرشتے چاروں طرف سے میدان قیامت کو حصار میں لے لیں گے، گھیر لیں گے سارے فرشتے، کہ اب یہاں سے باہر جانے کی کسی کی گنجائش نہیں ہے، اب یہاں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، کسی کے لیے مہلت نہیں ہے کہ وہ میدان قیامت کو کراس کر جائے، اب یہاں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، بس یہ جو حدود ہے اسی کے اندر رہنا ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہوگا وہ اعمال نامے کا شروع ہوگا، سب کے اعمال اس کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور یہ گزشتہ تقریر میں بیان کیا تھا کہ اعمال نامے تین طریقے سے دیے جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جن کا اعمال نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں، ایک گروہ ہوگا جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں، ایک گروہ ہوگا جن کا اعمال نامہ نہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا نہ ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، بلکہ اچھا گلے میں تو سب کے اعمال نامے دیکھیں لٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تفصیل بیان کر دی تھی کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو ایک رومان نام کا فرشتہ وہ آتا ہے اور اس کے کفن کو پھاڑتا ہے، اعمال لکھتا ہے اور اس کے گلے میں لٹکا کر چلا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کر دی تھی، وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَيَارَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن اعمال نامہ جب قیامت میں دیا جا رہا ہے تو اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سیدھے ہاتھ میں، کچھ لوگ ہوں گے جن کے الٹے ہاتھ میں، اور کچھ لوگ ہوں گے پشت سے دیا جائے گا، جزاکم اللہ۔ سیدھے ہاتھ میں اس لیے دیا جا رہا ہوگا وہ ہوں گے نیکوکار، کچھ لوگ ہوں گے جن کے الٹے ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا وہ ہوں گے بدکار، اور جو
ایسے افراد ہوں گے جن کے اعمال نامہ ان کی پشت سے دیا جا رہا ہوگا، یہ ہوں گے مجرم، کیونکہ ان کے ہاتھ کو قیامت کے میدان میں پشت سے باندھ دیا ہوگا. اب ان کا اعمال نامہ جو دیا جائے گا وہ ان کے پشت سے ہاتھوں میں دیا جائے گا، یہ لو اپنا اعمال نامہ. اور جب تینوں کو اعمال نامہ دیا جائے گا تو ایک آواز آئے گی، اقرا، پڑھو اپنا اعمال نامہ، اقرا کتابک. اب ذرا اپنی کتابوں کو پڑھو. اب جو سیدھے ہاتھ والے ہوں گے بڑے مطمئن انداز سے پڑھیں گے، بلکہ وہ میدان قیامت میں بھاگیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو ہم جو نیکیاں کرتے تھے وہ ہماری ضائع نہیں گئی ہے، اس نیکی کا یہ اثر ہے، اس نیکی کا یہ ثواب ملا ہے، اور سب وہ بتانے لگیں گے. کچھ افراد ہوں گے جو برے اعمال کرتے ہوں گے، جن کے اعمال نامے ان کے الٹے ہاتھ میں ہوں گے، وہ بڑی شرمندگی سے میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے اور وہ پڑھ نہیں سک رہے ہوں گے. اور کچھ لوگ ہوں گے جن کی پشت میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جب ان کو کہا جائے گا پڑھو، پڑھیں کیسے؟ اعمال نامہ تو پشت پر ہے، پڑھنے کے لیے آنکھیں تو چاہیے، دیکھے گا تو صحیح پھر پڑھے گا نا. اب وہ کہے گا پالنے والے پڑھیں کیسے؟ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان کی گردن کو گھما دو، ان کی گردن کو پشت پر گھما دیا جائے گا، اور روایت کے جملے ان کے اعضاء ٹوٹ ٹوٹ کر زمین محشر پر بکھر بکھر کر گر رہے ہوں گے، اور اس عالم میں ان کو کہا جائے گا اب اپنے اعمال نامے کو پڑھو. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا مرحلہ تھا اعمال نامے کا. اعمال نامے کے بعد جو مرحلہ آتا ہے، اب یہاں سے آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے، وہ آتا ہے حساب و کتاب کا مرحلہ. حساب و کتاب. اچھا دیکھیے، یہ حساب و کتاب کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوگا کہ بس دیکھیے اعمال نامہ دے دیا، ہر انسان کو پتا چل گیا کہ اس کا کیا انجام ہے، لیکن اب حساب و کتاب میں پوچھا جائے گا یہ عمل کیوں تھا، یہ اچھا عمل کیا تو ہم نے تمہیں اس کے بجائے یہ دے دیا، اور برا عمل کیا تو یہ کیوں کیا تھا، یہاں پر جو ہے وہ بالفرض کسی حلال چیز سے کام کیوں نہیں لیا، اس سے سوالات کیے جائیں گے. یہ ہے حساب کتاب کا مرحلہ. تو یہ آسان مرحلہ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے، ایک انسان کے لیے دو چار لوگوں کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان سے کہا جائے نا بالفرض جو ہے وہ یہاں پر تقریر کر دو، بڑا مشکل ہوگا. ایک مرتبہ ان سے کہا جائے کہ بھائی بالفرض لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، یہاں پر تقریر کرو، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ لاکھوں آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں. جب انسان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہے کئی انسانوں کی، تو وہ کترا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مثال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس مرحلے سے گزرے ہوں. ایک اسکول میں ہوتا تھا اسپیچ کمپٹیشن، تقریر کرنی ہے. کچھ لوگ ہوتے تھے، کچھ بچے ایسے ہوتے تھے جو شروع سے گھبرا رہے ہوتے تھے، ہمیں جانا ہی نہیں ہے سامنے. کچھ بچے بڑی ہمت کر کے آ جاتے تھے سامنے کہ ہاں ٹھیک ہے 10-15 جو ہے وہ طالب علم ہیں، 10-15 اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے سامنے کر لینے، کوئی بڑی بات نہیں، وہ تقریر کر لیتے تھے. لیکن ایک کمپٹیشن ہوتا تھا، اگر آپ نے سنا ہو، انٹر اسکول کمپٹیشن. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ ایک آڈیٹوریم ہوتا تھا جہاں پر مختلف اسکول کے بچے آتے تھے، مختلف اسکول کے ٹیچرز آتے تھے، مختلف جگہوں سے چیف گیسٹ بلائے جاتے تھے، وہ آتے تھے جج کرنے کے لیے. اب بولو سب کے سامنے، صحیح، اب اتنا بڑا آڈیٹوریم، اب وہاں پر جو ہے وہ کون کامیاب ہوتا ہے، یہ اصل امتحان ہوتا تھا کہ اتنی ساری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اب وہاں پر کئی طالب علم گھبرا جاتے تھے کتنے لوگوں کے سامنے کس طریقے سے بولا جائے، لیکن وہاں پر کامیاب وہی ہوتا تھا جو اچھی تیاری کر کے آتا تھا، جس نے عرصے سے پریکٹس کی ہوتی تھی، وہی کامیاب ہوتا تھا. میدان محشر میں بھی یہی ہوگا، ہر ایک کامیاب نہیں ہونے والا، ہر ایک جو ہے وہ حساب و کتاب دینے میں کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک گھبرا رہا ہوگا کہ اتنی آنکھوں کے سامنے اپنا حساب و کتاب کیسے دوں گا. میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ رکھیے گا روایت پر. مولا کائنات کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے عقیل ابن ابی طالب. صحیح ہے. ایک دن آئے امیر المومنین کے پاس، اور یہ وہ زمانہ ہے جو مولا کی ظاہری حکومت ہے. امیر المومنین تخت خلافت پر ہے، مسلمانوں کی چوتھی خلافت کا زمانہ ہے. آئے اور امیر المومنین سے کہا کہ اے برادر عزیز، آپ میرا وظیفہ بڑھا دیجیے. اس زمانے میں ہر کسی کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا، بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا، آپ میرا وظیفہ بڑھا دیں. امیر المومنین نے ابتدا میں منع نہیں کیا، کہا عقیل جمعے کے دن آنا. جب جمعے کا روز آیا اور جناب عقیل آئے تو مولا نے ہاتھ پکڑا اور مسجد میں لے کر گئے. اب مسجد میں گئے تو چونکہ جمعے کا روز تھا اور اتنے سارے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، اب امیر المومنین نے کہا عقیل ان سب کے سامنے کہو کہ میرا وظیفہ بڑھا دے. اب جناب عقیل سے کہا نہیں گیا. کیوں؟ وجہ یہ تھی، امیر المومنین پہلے ہی بتا چکے تھے، کہا عقیل تمہارا وظیفہ بڑھانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کے بیت المال کے وظیفے سے میں چوری کر رہا ہوں اور پھر تمہارا وظیفہ بڑھا رہا ہوں، میں سب کا حق مار رہا ہوں اور پھر تمہارا وظیفہ بڑھا رہا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. عقیل سے کہا عقیل ان سب کے سامنے کہو کہ میرا وظیفہ بڑھا دو. جناب عقیل سے کہا نہیں گیا، زبان میں لکنت آ رہی ہے، کہا نہیں جا رہا. کہا مجھ سے کہا نہیں جا رہا. مولا نے کہا کہ جب تم سے یہاں پر نہیں کہا جا رہا، مفہوماً بیان کرو، جب تم سے یہاں نہیں کہا جا رہا، اگر مجھ سے وہاں سوال کر لیا گیا کہ عقیل کا وظیفہ کیسے بڑھا دیا گیا، تو میں اتنی ساری آنکھوں کے سامنے کس طریقے سے بیان کروں گا. تو جناب عقیل نے فوراً امیر المومنین سے معذرت کی اور کہا کہ میں اپنی غلطی پر جو ہے وہ شرمندہ ہوں. تو میدان قیامت میں بھی یہی ہوگا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بڑے اطمینان کے ساتھ جائیں گے اور اپنا حساب و کتاب دے کر آ جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اطمینان نہیں ہوگا. باقاعدہ طور پر آپ جانتے ہیں حساب و کتاب ایسے نہیں ہوگا، بلکہ ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے جو اعلان کرے گا فلاں ابن فلاں حاضر ہو، ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اب آپ سوچیے کتنا بڑا میدان محشر، اولین و آخرین سے سب لوگ جمع ہیں، جناب آدم سے پہلے کی مخلوقات بھی ہوں گی، جناب آدم سے لے کر رسول اللہ اور زمانے کے امام تک، قیامت تک جتنے لوگ آتے رہے سب وہاں پر کھڑے ہوں گے اور نام لیا جائے گا فلاں ابن فلاں حاضر ہو، ان کو اپنا حساب و کتاب دینا ہے.
کچھ لوگ ہوں گے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑیں گے کیونکہ اپنا اعمال نامہ پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ جانتے ہیں شرمندگی ہوگی سب کے سامنے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہیں گے پالنے والے ہمیں جہنم میں اٹھا کر ایسے پھینک دے, ہم اپنا حساب کتاب نہیں دینا چاہتے, ہم حساب و کتاب کی شرمندگی برداشت نہیں کریں گے, ہمیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دے, ہم اپنے اعمال سے واقف ہیں. لیکن حساب و کتاب تو دینا ہے. اب سوال, حساب و کتاب لے گا کون؟ کون لے گا حساب و کتاب؟ معصومین لیں گے, اور کوئی؟ اچھا سوال ہے, انبیاء علیہ السلام کا حساب و کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انبیاء گزرے نا, 1,24,000 انبیاء گزرے, ان کا حساب کتاب ہے یا نہیں؟ ہوگا حساب کتاب. دیکھیے حساب کتاب تو بالکل ہوگا. روایت کے جملے ہیں, 7ویں امام کی روایت ہے کہ تمام انبیاء کا حساب, جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کا امتحان پروردگار عالم لے گا. لیکن وہ امتحان کتنی سی دیر کا ہوگا؟ پلک جھپکنے کے برابر, اتنی دیر میں سب کا حساب کتاب ہو گیا. ٹھیک ہے, امتحان لے گا پروردگار عالم, حساب کتاب لے رہا ہے پروردگار عالم. اچھا جو نبیوں کے وصی ہوں گے, جو ان کے جانشین ہوں گے, ہر نبی نے اپنی زندگی میں اپنا کوئی وصی مقرر کیا ہے, اپنا کوئی جانشین مقرر کیا ہے, ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا. ان کا حساب و کتاب کون لیں گے؟ خود ان کے انبیاء, خود ان کے نبی جو ہوں گے وہی حساب و کتاب لیں گے, اپنے اپنے وصی سے, اپنے اپنے جانشین سے حساب و کتاب لیں گے. اور تمام امتوں کا حساب کتاب ائمہ علیہ السلام لیں گے, ہمارے 12 امام, ان کے پاس حساب و کتاب کی مہار ہوگی. ٹھیک ہے, باقاعدہ روایت ہے, چھٹے امام نے ایک صحابی سے بیان کیا تھا اپنے, کہا تم جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے. فوراً مولا کے سامنے شرمندہ ہو گیا, مولا آپ کے ساتھ جنت میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ مولا مجھے اپنے اعمال پتہ ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں, میں تو آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. مولا نے کہا خوش نہیں ہوں. کہا مولا خوش بڑا ہوں کہ آپ کے ساتھ جگہ مل رہی ہے, لیکن مولا یقین نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ. امام نے کہا صراط ہمارے ہاتھ میں ہے, میزان ہمارے ہاتھ میں ہے, حساب و کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے, سارا میدان قیامت ہمارے ہاتھ میں. یعنی جو پرچہ لینے والا ہے وہی جو ہے وہ چیک کرنے والا ہے, اسی کے ساتھ میں ساری ڈور ہے, وہی سب کچھ فیصلہ کرنے والا ہے کہ ہوگا کیا. مولا نے کہا تم ہمارے ساتھ ہوگے. تمام امتوں کا حساب کتاب ائمہ علیہ السلام لیں گے. آخری سوال, رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام کا حساب کون لے گا؟ ان کا حساب و کتاب نہیں ہے. صحیح ہے, وہ آسان الفاظ میں وہ حساب لینے والے ہیں, حساب دینے والے نہیں ہیں. ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وہ سب سے حساب لیں گے کہ تم نے کیا کیا کیا, کیونکہ وہ کائنات کے مالک ہے, وہ کائنات کی ہر شے پر تصرف رکھتے ہیں. وہ امتحان لیں گے, انہیں امتحان دینا نہیں پڑے گا. ہر نبی سے حساب و کتاب لیا جائے گا, لیکن رسول اللہ سے لے کر 12ویں امام تک حساب و کتاب نہیں ہونے والا. 4 معصومین علیہ السلام کا حساب و کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حساب و کتاب کون لے رہا ہے. سوال, کیا کیا سوالات ہوں گے؟ پہلے سے ہی پرچہ پتہ چل جائے تو آسانی ہو جائے ہمارے لیے. کیا کیا سوالات ہوں گے وہاں پر میدان قیامت میں؟ دیکھیں سب بتا چکا ہوں, قبر میں کیا سوالات ہوں گے اور کیا کہانی ہوگی وہ سب بتا چکا ہوں آپ کی خدمت میں. قیامت کے میدان میں کیا سوالات ہونے والے ہیں؟ اچھا دیکھیے, یہ تو مشہور حدیث ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. 2 ہی حدیث ہے, یا تو ولایت کے بارے میں یا تو نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا. اور کوئی؟ دیکھیے آسان الفاظ میں ہر چیز کے برابر حساب لیا جائے گا, حتیٰ کہ روایت میں کہ انسان نے جو سانسیں لی ہیں اس کے بارے میں بھی حساب کتاب ہوگا. بعض سانسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر لینا انسان کے لیے باعث ثواب ہوتا ہے. امیر کائنات کے حرم میں سانس لینا ثواب کا باعث ہے, ماہ رمضان میں سانس لینا ثواب ہے. ٹھیک ہے, بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر انسان جاتا ہے تو وہاں پر سانس لینا بھی عذاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر سانس لینا بھی گناہ ہے. تو ہر سانس کے بدلے حساب لیا جائے گا, ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ وَلَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, وہ دن ایسا ہوگا جس دن ہم ضرور پوچھیں گے. کس کے بارے میں؟ نعمت کے بارے میں. اب یہ نعمت سے مراد کیا ہے؟ روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. معصوم سے پوچھا گیا مولا نعمت سے مراد کیا ہے؟ امام نے کہا تم بیان فرماؤ, کیا سمجھتے ہو؟ کہا مولا میرے حساب سے کھانے پینے کا سوال ہوگا. امام نے کہا ذرا ایک بات بتاؤ, تمہارے گھر پر مہمان آتے ہیں؟ کہا مولا بالکل آتے ہیں. کبھی مہمان سے پوچھا کتنی روٹیاں کھائی, کتنے چاول کھائے, کتنے جو ہے وہ پانی پیا, کتنی کھجوریں کھائی, کبھی پوچھا ہے؟ کہا نہیں مولا مہمان کی توہین ہے, کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا کھایا کتنا پیا. امام نے کہا تم میزبان ہو کر پرواہ کر سکتے ہو, وہ خالق کائنات سب سے بڑا میزبان ہے, وہ کیسے پوچھے گا کہ تم نے کتنے چاول کھائے, تم نے کتنی روٹیاں کھائی. ہاں اسراف ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے, اسراف کا سوال ہوگا, لیکن تم نے کتنا کھانا کھایا کتنا پانی پیا یہ اس کی ذات سے وعید ہے کہ وہ تم سے سوال کرے. کہا مولا پھر نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ کہا نعمت سے مراد ہماری ولایت ہے, ہماری ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا. یہی پہلے مرحلے میں طے ہوگا آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا ہے. اگر ولایت ہوئی تو انسان سے اگلے سوالات ہوں گے, پوچھا جائے گا کہ سارے معاملات کیسے ہیں. لیکن اگر ولایت نہیں ہوئی تو سارے اعمال ہی بیکار ہیں, کیونکہ ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اچھا دیکھیے بعض لوگ جو ہے وہ شک کرتے ہیں ایک ولایت نہیں ہے ساری نمازیں گئی سارے روزے گئے, ایک ولایت نہ ہونے کی وجہ سے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. ہمارے ایک فقہ کے استاد تھے, انہوں نے ایک مثال بیان کی اور ایک واقعہ سنایا. کہا کہ ایک علاقہ تھا, وہاں پر کنواں ہوتا تھا پرانے زمانے میں, وہیں سے لوگ پانی لیا کرتے تھے. کہا اس میں عین نجس جانور
ایک کتا گر گیا اندر, اب وہ مر گیا. لوگوں کو بعد میں پتا چلا کہ اس کنویں میں کتا گرا ہے. عالم سے رابطہ کیا, کہا کہ جو ہے وہ اب اس کنویں کو کیسے پاک کیا جائے. تو ایک عالم نے مشورہ دیا کہ اس میں سے 40 ڈول نکال لو, 40 ڈول نکالو گے تو یہ پاک ہو جائے گا. اب انہوں نے 40 ڈول نکالے, پانی کو دیکھا تو پانی صحیح ہو گیا اور صاف و شفاف آنے لگا, اور جو ہے وہ اس کی بدبو بھی زائل ہو گئی, ختم ہو گئی. کچھ دن گزرے, پھر اس کے بعد دوبارہ بدبو آنے لگی. پھر عالم کے پاس گئے, کہا کہ یہ بدبو آ رہی ہے. کہا ایک کام کرو, 150 ڈول نکال لو. 150 ڈول نکالے جا کر, پانی پھر ویسا ہی ہو گیا, صحیح ہو گیا, ویسے ہی جو ہے وہ گزار ہونے لگا. کچھ دن گزرے تو لوگ جو ہے وہ پانی لے کر عالم کے پاس پہنچ گئے. کہا کہ پانی جو ہے وہ کچھ دن تک صحیح رہتا ہے, اس کے بعد دوبارہ ویسا ہی ہو جاتا ہے اور ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے, اور آج تو حد ہو گئی, اس پانی کے ظرف میں ایک بال آ گیا ہے. تو عالم کا جو ہے وہ فوراً دماغ جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کلک کیا, اور فوراً پوچھا, کہا کہ یہ بتاؤ یہ ڈول نکالنے سے پہلے کتا نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں, کتا تو نہیں نکالا تھا. کہا جب کتا نہیں نکالو گے تو کنواں پاک کیسے ہوگا؟ وہ پاک اسی وقت ہوگا جب تم کتا نکالو گے. عین نجاست کو جب تک جدا نہیں کرو گے تو وہ کنواں پاک نہیں ہونے والا. چاہے تم لاکھوں ڈول نکال لو, وہ پاک نہیں ہو سکتا. اب سمجھ میں آیا, لاکھوں عبادتیں ہو, عبادتوں کے کنویں میں اگر بغض علی کا کتا مرا ہوا ہو, کوئی عبادت کام آنے والی نہیں, ساری عبادتیں بیکار چلی جائیں گی. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر باؤ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو حساب و کتاب لیں گے ائمہ علیہ السلام. پہلا سوال ولایت کے متعلق ہوگا, نماز کے متعلق ہوگا, روزے کے متعلق ہوگا, عبادات کے متعلق ہوگا. اس کے بعد نعمتوں پر آئیں گے, نعمتیں کہاں سے حاصل کی, کہاں پر صرف کی, کس طریقے سے اس کو خرچ کیا, اس کا جو سورس تھا وہ آیا حلال تھا یا نہیں تھا, اسے جہاں خرچ کیا وہ حلال تھا یا نہیں تھا. نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیے, یہ نعمتیں اگر کسی کی چرائی ہوئی ہوں, اگر کسی کا حق غصب کیا ہوا ہو, تو انسان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. میں ایک حکایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہلول دانا کا سب نے نام سنا ہوا ہے. 5 اماموں کا دور دکھا انہوں نے, اور مولا کے کہنے پر دیوانگی کو اختیار کیا تھا انہوں نے, بہلول دانا نے. پہلے حالانکہ یہ کچھ علماء نے بیان کیا کہ یہ ہارون رشید کے وزیر تھے پہلے, لیکن اس کے بعد وزارت کو چھوڑ کر سڑک پر سونے لگے اور معصوم کی خاطر امام کے کہنے پر دیوانگی کو قبول کر لیا. تو ایک دن محل میں داخل ہو گئے اور جا کر ہارون رشید کے تخت پر بیٹھ گئے. تخت خالی تھا, وہاں جا کر بیٹھ گئے. اب وہ جو سپاہی آئے, انہوں نے دیکھا کہ بہلول بیٹھا ہوا ہے, تو بہلول کو پکڑا, گریبان سے نیچے اتارا اور مارنے لگے سارے کے سارے. اب بہلول زاروں قطار رو رہے ہیں. اتنی دیر میں ہارون رشید آ گیا. کہا بہلول کیوں رو رہے ہو؟ تو سپاہیوں نے بتایا کہ یہ آپ کے تخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا. کہا کہ اچھا ہوا تم نے مارا. صحیح, اور ہارون اپنے جا کر تخت پر بیٹھ گیا. بہلول مسلسل روئے جا رہے تھے. ہارون نے ایک وقت کہا بہلول چپ ہو جاؤ, اب اتنا بھی انہوں نے نہیں مارا جتنا تم رو رہے ہو. کہا میں اپنی وجہ سے نہیں, تمہاری وجہ سے رو رہا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا چند لمحوں کے لیے تیرے تخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا تو اتنا مار کھائے میں نے. اگر تو سوچ کہ تو اتنے عرصے سے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور ہے حق آل محمد کا, غصبی حق پر بیٹھا ہوا ہے, تو سوچ تجھ پر کتنا عذاب آنے والا ہے. تو یہ اگر نعمت اگر انسان نے حرام طریقے سے حاصل کی ہوئی ہو تو وہ انسان کے گلے میں آ جائے گی میدان قیامت میں. اچھا, تو یہ بہلول کی حکایت سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر نعمت غلط طریقے سے حاصل کی ہوئی ہے تو انسان کو وہاں پر میدان قیامت میں آزادی نہیں ملے گی. بلکہ یہ جو میں نے بیان کیا کہ نماز کے متعلق سوال ہوگا, روزے کے متعلق سوال ہوگا, نعمت کے متعلق سوال ہوگا. سب سے زیادہ جو شدت بیان کی علماء نے وہ فرمایا حقوق الناس کے حوالے سے. حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, وہاں پر انسان کو گنجائش مل جائے گی, لیکن سب سے زیادہ جو سختی کی جائے گی وہ حقوق العباد میں کی جائے گی. ہر شخص کھڑا ہو جائے گا, فلاں بندے نے میرا حق کھایا ہوا ہے. حتیٰ کہ کچھ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے, کچھ سادات کھڑے ہو جائیں گے, پالنے والے ہم دنیا میں غریب رہ گئے, ہماری بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو سکی, اگر یہ خمس نکال لیتا تو ہمارا حق جو ہے وہ پورا ہو جاتا, ہم آرام سے زندگی گزار لیتے. کئی لوگ ہوں گے جو حقوق الناس کی وجہ سے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے حساب و کتاب کا مرحلہ. آج جو ہے وہ ایک اور مرحلہ بیان کر دوں, اب میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ یہ سفر آخرت میں اب ایک میزان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی. آج انشاءاللہ میزان کے حوالے سے گفتگو میں تمام کر رہا ہوں. حساب و کتاب بیان کر دیا, میزان کے حوالے سے 1-2 باتیں سن لیجیے. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں جب بھی انشاءاللہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو پل صراط کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی. ایک انتہائی اہم مرحلہ پل صراط کا, اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کے گزرنے کی کیفیت کیا ہوگی, اس کی حیت کیا ہوگی, وہاں پر کون کون سی چیک پوسٹ ہوگی. اور علماء نے بیان کیا کئی چیک پوسٹ ہوگی, بعض علماء نے بیان کیا 50 چیک پوسٹ ہوگی اس پل صراط پر. ٹھیک ہے, جہاں پر انسان کو امتحان دینا ہے. ایک چیک پوسٹ پر کتنا عرصہ رکنا ہوگا, نیچے جو ہے وہ جہنم ہوگی. پل صراط کی کیفیت کیا ہوگی وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوگا. اس کے بعد شفاعت کا مرحلہ, اس کے بعد رحمت خدا کا مرحلہ, پھر جنت اور پھر جہنم انشاءاللہ. تو یہ سفر آخرت میں جو ہے وہ اب ہمارے مراحل رہ گئے, وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر باواز میں, اللہم صلی علی محمد وعلی. اچھا, اب آئیے میزان پر.
یہ حساب و کتاب تو ہو گیا. میزان کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے میزان کا کیا مطلب ہے؟ جزاکم اللہ. ترازو. اب دیکھیے اس ترازو کی کیا کیفیت ہوگی. واقعی میں وہاں پر ترازو لگے گا اور واقعی وہاں پر کوئی ویٹ مشین کا جو ہے وہ سسٹم ہوگا؟ کیا ہوگا وہاں پر؟ اچھا دیکھیے کچھ علماء نے ہمارے بیان کیا کہ واقعی ترازو لگے گا, فزیکل ترازو کو لگایا جائے گا وہاں پر. صحیح ہے. اور انہوں نے سورہ انبیاء کی 48ویں آیت سے استدلال کیا. تفسیر روح البیان میں روایت لکھی کہ جناب داؤد علیہ السلام, پروردگار عالم کے نبی گزرے جن پر زبور نازل ہوئی, انہوں نے پروردگار عالم سے کہا کہ پالنے والے میں میزان دیکھنا چاہتا ہوں, میں ترازو دیکھنا چاہتا ہوں, اس کی کیفیت کیا ہوگی. جب انہیں ترازو دکھایا گیا تو روایت کے جملے جناب داؤد علیہ السلام گش کھا کر گر گئے. جب انہیں ہوش آیا تو کہا کہ داؤد تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ کہا پالنے والے اتنا بڑا میزان, یعنی جس کے 2 پلڑے ہیں وہ 2 پلڑے اتنے بڑے, ان کی اتنی وسعت ہے کہ وہ مشرق و مغرب سے بڑے ہیں وہ پلڑے. کہا اس پر انسان کے اعمال تولے جائیں گے. کہا پالنے والے کون ایسا ہوگا جو اپنی نیکیوں سے اس پلڑے کو بھر دے؟ کہا میری نگاہ میں تو کوئی انسان نہیں کہ جو اس پلڑے کو بھر سکے. تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے داؤد میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں چاہے وہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی میری راہ میں خالصتاً دے دے, خالصتاً دے دے, میرے لیے دیا تو میں اس اعمال نامے کو پر کر دوں گا. جناب داؤد علیہ السلام کی روایت میں بیان کیا گیا کہ یہ پلڑا ہوگا. بعض علماء نے بیان کیا کہ نہیں, یہ پلڑا نہیں ہوگا بلکہ اس میزان سے مراد ائمہ علیہ السلام ہوں گے. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پلڑا لگا ہوا ہے تو ایک پلڑے میں ائمہ علیہ السلام کے اعمال, ایک پلڑے میں انسانوں کے اعمال. صحیح ہے. ایک انسان کے عمل جس کا عمل نامہ تولا جا رہا ہے, اس کا عمل نامہ مقایسہ کیا جائے گا ائمہ علیہ السلام سے. اعمال نامے میں سملیرٹیز کتنی ہیں, کتنی مشابہت پائی جاتی ہے. ان کا امام سخاوت کیا کرتا تھا, یہ سخاوت کرتا تھا نہیں کرتا تھا. ان کا امام عبادت کیا کرتا تھا, یہ عبادت کرتا ہے نہیں کرتا ہے. ان کا امام جو ہے وہ حلال طریقے سے رزق کماتا تھا اور خرچ کیا کرتا تھا, یہ کتنی جگہ پر حلال جگہ سے کماتا تھا اور کتنی جگہ حلال جگہ خرچ کرتا تھا. اگر سملیرٹیز زیادہ ہو گئی اور پلڑا بھاری ہو گیا تو یہ انسان کا جو ہے وہ میزان کا اعمال نامہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے میزان کی حقیقت. بعض علماء نے کہا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعمال نامے کے لیے میزان لگایا جائے گا, اور بعض نے کہا کہ ائمہ علیہ السلام کے اعمال نامے سے اسے مقایسہ کیا جائے گا. اب سوال, ایک انسان نے جھوٹ بولا, ایک انسان نے نماز پڑھی, تو یہ تو ایک عمل ہے نا, اس کو کیسے تولا جائے گا, میزان میں کیسے رکھا جائے گا؟ بھائی نماز پڑھی, اس کی کوئی ایک حقیقی صورت تو نہیں ہے, کس طریقے سے اس کو میزان میں تولیں گے؟ تو بعض علماء نے بیان کیا کہ وہ رجسٹر جس میں انسان کی نیکیاں لکھی جاتی تھی اور وہ رجسٹر جس میں انسان کی برائیاں لکھی جاتی تھی, یعنی وہ صحیفے وہ باقاعدہ طور پر تولے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ کس کا جو ہے وہ پلڑا وزنی ہے, اور پھر اس اعتبار سے فیصلہ ہوگا. اور بعض نے کہا کہ نہیں, صحیفوں کے اعتبار سے فیصلہ نہیں ہوگا, بلکہ یہ جو انسان کے اعمال ہے یہ قیامت کے میدان میں مجسم ہو جائیں گے. صحیح ہے. جو قبر کی منزل پر میں نے بیان کیا تھا, نماز مجسم ہو کر آ رہی ہے, روزہ مجسم ہو کر آ رہا ہے, یہ سارے اعمال نامے انسان کے اچھائیاں اور برائیاں مجسم ہو کر وہاں پر آ جائیں گے, اور پھر جو ہے وہ انسان کے اعمال نامے کو وہاں پر تولا جائے گا ان مجسم صورتوں کی وجہ سے. ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر, اللہم صلی علی محمد وعلی. اب یہ جو اعمال نامے تولے جا رہے ہیں یہ ائمہ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے تولے جا رہے ہوں گے, وہ وہاں پر کھڑے ہوں گے. یہاں پر بھی کئی لوگوں کی شفاعت ہوگی اور کئی لوگوں کو یہاں پر معصومین علیہ السلام اپنی رحم دلی کی وجہ سے عبور کروا دیں گے, پار کروا دیں گے, یہاں سے نکلوا دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, میزان کے انچارج کون ہوں گے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام. جناب جبرائیل میزان کے پاس کھڑے ہوں گے. ایک اور فرشتہ ہوگا جو مقرر ہوگا, جو دیکھ رہا ہوگا کس کا اعمال نامہ بھاری ہے, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے, کس کا جو ہے وہ پلڑا برائیوں کا بھاری ہے. باقاعدہ طور پر اعلان ہوگا, فلاں ابن فلاں بڑی نیکوکاری کی وجہ سے, نیکیوں کی وجہ سے فلاں فلاں نیکیاں اس کے کام آ گئی اور یہ جنت کی طرف کوچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں کے متعلق اعلان کیا جائے گا, فلاں ابن فلاں بڑی بدبختی کے ساتھ جہنم کی طرف کوچ کر رہا ہے اور جہنم کی طرف جا رہا ہے. یہ اعمال نامہ اتنا سنگین ہوگا, تولنے کا جو مرحلہ ہوگا اتنا سنگین ہوگا کہ باپ اپنی اولاد کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے میدان محشر میں, ہمیں ایک نیکی دے دو. ایک ایک نیکی اتنی قیمتی ہوگی کہ ایک ایک نیکی کی وجہ سے پورا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. ایک نیکی دے دو, لیکن کیا اس کو کوئی نیکی دے گا؟ کوئی نیکی نہیں دے گا. قرآن کی آیت ہے کہ اس وقت بیٹے اپنے باپ سے منہ پھیر لیں گے. زوجہ آئے گی اپنے شوہر کے پاس, میں نے اتنی خدمت کی ہے, پوری زندگی خدمت کرتی رہی, ایک نیکی دے دو. کوئی نیکی نہیں دی جائے گی, کوئی کام نہیں آئے گا اس وقت انسان میں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا مرحلہ کہ انسان نیکی مانگے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میزان کے مرحلے میں جو ہے وہ کراس ہو چکے ہوں گے, پاس ہو چکے ہوں گے, جا رہے ہوں گے جنت کی طرف, لیکن کچھ لوگ آواز دے کر کہیں گے, پالنے والے یہ تو حقوق اللہ میں کلیئر ہوا ہے, ہمارا تو حق رہتا ہے اس کی گردن پر. ابھی دوبارہ بلایا جائے گا, کیا حق ہے؟ کہ اس نے ہم سے قرضہ لیا ہوا تھا, واپس نہیں کیا. اچھا, کتنا قرضہ تھا؟ بالفرض اتنے $1000 لیے ہوئے تھے, قرضہ واپس نہیں کیا. اب کیا کیا جائے؟ روایت میں ہے 1 درہم بھی اگر کسی پہ قرضہ رہ گیا نا, 1 درہم کے بدلے 700 رکعتیں ادھر سے نکال کر ادھر ڈال دی جائیں گی. کتنی رکعتیں؟
700 रकतें, यानी आप समझते 700 रकतें का मतलब क्या हुआ? एक साल की नमाज फजर गई। 365 दिन है, 365 दिन में अगर आपने 2-2 रकत फजर की नमाज पढ़ी, अगर पढ़ी सारे दिन, 365 दिन हो गई, तो कितनी रकत हो गई? मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले आप, कितने हो गए? कितने हो गए? 730 हो गए तकरीबन। ये 700 रकतें जो है वो इधर चली जाएंगी एक दिरहम के बदले में। अब आप सोचिए कितने बिलफर्ज जो है वो लोग कर्जा लेते हैं और वो जो है वो मुंह फिरा लेते हैं। ठीक है, ये तो मशहूर है ना, जो बेचारा कर्जा देता है वो बाद में जो है वो तारीखें ले रहा होता है, सही है, और उससे जो है वो तारीख मांग रहा होता है कि अब जो है वो हमारा कर्जा मिल जाए किसी तरीके। एक दिरहम भी अगर कर्जा रह गया, 700 रकतें इधर से उधर चली जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा कई हुकूक होंगे। पालने वाले हमारी गिबत करता रहता था, इधर की नेकियां उधर, इसकी बुराइयां इधर। ठीक है, पालने वाले हम पर इसने तोहमतें लगाई जिसकी वजह से हमें माशरे में रुस्वा होना पड़ा, इसकी नेकियां उठाकर इधर डाल दो। सही। अब एक मरहला वो भी आएगा कि उलमा ने बयान किया कि एक इंसान ऐसा होगा जो मुफलिस हो जाएगा। देखिए, पैगंबर से पूछा गया मुफलिस कौन है? मुफलिस समझते किसे कहा जाता है? उर्दू तर्जुमा कैसे कहते हैं? मुफलिस, नाचार, गरीब। मुफलिस कौन है? पैगंबर अकरम ने फरमाया हकीकी तौर पर मुफलिस तो वो है जो कयामत के मैदान में आएगा, नमाजें भी लाएगा, रोजे भी लाएगा, हज भी लाएगा, सदकात भी ला रहा है, सब कुछ ला रहा है, लेकिन जो लोगों को उसने गालियां दी थी, जो लोगों की कीमतें की थी, जो लोगों पर तोहमतें लगाई थी, जो लोगों के कर्जे खाए थे, जो लोगों का खून बहाया था, वो सारी नेकियां उधर चली जाएंगी और इसके अमाल नामे में मुसलसल तौर पर बुराइयां आ रही होंगी। का सबसे ज्यादा मुफलिस ये है, सबसे ज्यादा नाचार ये होगा, इसके पास कुछ नहीं होगा। ये ऐसा शख्स होगा कि नेकियां बांट चुका, अब जब नेकियां खत्म हो गई, अब लोगों की बुराइयां इसके अमाल नामे में डालो। ठीक है, तो ये होगा मीजान का मरहला कि नेकियां इधर से उधर और बुराई इधर से उधर हो जाएंगी। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेकियां मांगते फिरेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे और जाते जाते जहन्नुम की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये होगा मीजान का मरहला। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब उनके मीजान पर आमाल तोले जाएंगे और उनकी बुराइयां भारी हो जाएंगी और नेकियां हल्की हो जाएंगी, अब वो परेशान होंगे। रसूलुल्लाह आगे बढ़ेंगे और रसूलुल्लाह अपनी जानिब से कोई चीज नेकियों के पलड़े में डालेंगे, वो नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। फरिश्ते जहन्नुम लिखते लिखते जन्नत लिख देंगे और कहा इसे जन्नत पे पहुंचा दो। या रसूलुल्लाह आपने डाला क्या अमल नामे में? क्या ये वो दुरूद है जो हम पर जिंदगी में भेजा करता था? क्या ये दुरूद है जो इसने जिंदगी में हम पर भेजा था? इसके अलावा एक और अमल, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, का ये दूसरी चीज है जो आमाल नामे में सबसे ज्यादा संगीन होगी, जो इंसान रूटीन में हो। बाज लोग होते हैं जिनकी आदत होती है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की, या बाज लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी रूटीन होती है कि रात को सोते हैं, क्योंकि बुजुर्गों का सिखाया हुआ तरीकेकार है, रात को बिस्तर पर जाओ, सुबह आंख खुले ना खुले पता नहीं है, कलमा पढ़ के सोना, कलमा पढ़ के सोते हैं। ये वो लोग होंगे जिनका ये अमल आमाल नामे में संगीन होगा। और क्या है? हुस्न अखलाक, अच्छे तरीके से पेश आना। बाज लोग होते हैं बड़े शॉर्ट टेम्पर होते हैं, बड़ी जल्दी गुस्सा आता है उनको, अच्छे तरीके से पेश नहीं आ सकते। या बाज लोग होते हैं जिनको घर में जो है वो सारे के सारे जो है वो अखलाक जो है वो भूल जाते हैं, बाहर जो है वो अखलाक याद आता है। जो मौलाना ने यहाँ पर मिसाल दी थी कि बाहर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से रह रहा है, लेकिन घर में रहते तो घर वाले कहते हैं कि शिमर आ गई। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरीके के लोग बड़े पछताएंगे मीजान के मरहले पे। हुस्न अखलाक, अच्छे तरीके से लोगों से पेश आना का ये मीजान में बड़ा काम आने वाला मरहला है। और एक है इखलास, यानी जो भी काम करना खालिसतन अल्लाह के लिए करना। बाज लोग होते हैं काम करते हैं लेकिन उसमें रियाकारी होती है, अल्लाह के लिए भी कर रहे हैं, बंदों के लिए भी कर रहे हैं। बिलफर्ज इफ्तार करवा दो माह रमजान में, ठीक है, माह रमजान में इफ्तार हो रहा है, लेकिन बिलफर्ज नियत ये थी कि फला बंदे ने इफ्तार करवाया था 5वीं तारीख को, उसने इफ्तार में ये रखा था, हम ये रखेंगे। ठीक है, ये दिखावा है, सही है। ये अगर इस तरीके से इंसान की नियत है तो ये जो है वो इंसान की नेकी काम नहीं आएगी। तो इखलास खालिसतन परवरदिगार आलम के लिए करना। और एक और अमल, अजीब अमल बयान हुआ, आखिरी बात है ये, मोहब्बत अली में किसी का कर्जा माफ कर देना। ये आमाल नामे में सबसे ज्यादा संगीन होगा। देखिए, एक तो मोहब्बत अहले बैत आमाल नामे में सबसे ज्यादा वजनी होगी। ठीक है, इसके अलावा कई अमाल है। 8वें इमाम की ज़ियारत है, 8वें इमाम की चूंकि हदीस है कि जो कोई भी मेरी जिंदगी में या मेरे मरने के बाद मेरी ज़ियारत पर आता है, मैं उसकी जगह तीन जगहों पर काम आऊंगा, कब्र में काम आऊंगा, सिरात पर काम आऊंगा, मीजान पर काम आऊंगा। ठीक है, तो ये आमाल नामे के वक्त मौला जो है वो काम आएंगे मीजान के वक्त। इसी तरीके से जनाब सैयदा की मोहब्बत है वो काम आएगी। इसी तरीके से मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम, ये मीजान के मरहले पे बड़ी काम आने वाली है। और आखिरी चीज जो मैंने बयान की, मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन में किसी का कर्जा माफ कर देना। बाकायदा तौर पर एक रिवायत है कि एक शख्स जो है वो मैदान महशर लगा हुआ है, एक शख्स आया, अपने मीजान के पास खड़ा हुआ, उसके आमाल नामे तोले गए, नेकियों का पलड़ा हल्का था, बुराइयों का पलड़ा भारी था। बड़ा मायूस हुआ। इतनी देर में एक रुका समझते, एक कागज उड़ता हुआ आया और उसके नेकियों के पलड़े में गिरा और उसका आमाल नामा जो है वो भारी हो गया नेकियों का और वजनी हो गया, और फरिश्तों ने जन्नत लिख दिया और उसको जन्नत की तरफ रवाना कर दिया। पूछा गया कि ये क्या हुआ? अच्छा, ना सिर्फ ये पलड़ा भारी हुआ
بلکہ اس سے کہا گیا کہ میدان محشر میں جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ، تمہیں حق کے شفاعت بھی دے دیا گیا. یعنی نیکیاں بھی بھاری ہو گئی اس روکے کی وجہ سے، اور میدان قیامت میں حکم دے دیا گیا جسے چاہو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤ. وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ پالنے والے میری ایسی کون سی نیکی تھی؟ کہا یاد کرو ایک دن تم گئے قرضہ لے کر ادا کرنے کے لیے، مقروض تھا، ایک وقت آیا کہ اب اس کے پاس پیسے آ گئے، گنجائش آ گئی، اب قرضہ واپس کرنے کے لیے جا رہا ہے دوست کے گھر پر. جیسے ہی گیا وہاں پر دروازے پر دستک دی اور دوست کے ہاتھ میں رقم تھماتے ہوئے ایک جملہ کہا، انی احبک بحب علی ابن ابی طالب، میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ کسی اور طریقے سے محبت نہیں کرتا ہوں، علی ابن ابی طالب کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ تمہارے دل میں علی کی ولایت ہے اس لیے محبت کرتا ہوں، اور یہ قرضہ میں انہی کی محبت میں تمہیں واپس کرنے آیا ہوں. جب اس نے یہ سنا تو سامنے والے نے فوراً سے پلٹ کر کہا، تم علی کی محبت میں واپس دینے آئے تھے، میں نے علی کی محبت میں تمہیں معاف کر دیا قرضہ. جیسے یہ جملہ کا پروردگار عالم کو یہ نیکی پسند آئی، پروردگار عالم نے محبت ایک علی کی صدقے میں نیکیوں کا پلڑا بھی بھاری کیا اور ساتھ ہی ساتھ پورے میدان قیامت کا حق کے شفاعت بھی دے دیا. ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی. بس سامعین محترم، یہ جب میزان کا مرحلہ عبور ہو جائے گا، روایت کے یہ بھی جملے ہیں کہ میدان قیامت میں ایک موقع ایسا بھی ہوگا کہ جب باقاعدہ طور پر رسول اللہ ایک ایک شخص سے پوچھ رہے ہوں گے میرے اہل بیت علیہ السلام کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ان سے محبت کی تھی یا نہیں کی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے ان کا دل دکھایا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے ان کی نافرمانی کی ہو. سوال کیا جائے گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، کئی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی سیدہ کا بڑا دل دکھایا ہے، کئی لوگ ہیں جنہوں نے سیدہ کا حق ضائع کیا ہے. سامعین محترم، بس دو روایتیں سنیے آپ اور مجھے اجازت دے دیں. روایت کے جملے ہیں ان البکاؤن خمسۃ، کہ بے شک پوری دنیا میں سب سے زیادہ 5 رونے والے اگر محسوس کریں گے تو رو سکیں گے. 5 ایسی ہستیاں ہیں جو سب سے زیادہ دنیا میں رونے والی ہے، ان سے زیادہ کوئی نہیں رویا. پوچھا گیا کون کون مولا؟ امام نے فرمایا پہلی ہستی ہے جناب آدم، 40 سال تک روتے رہے. دوسری ہستی جناب یعقوب، اتنا گریہ کیا کہ قرآن کو کہنا پڑا وہ بھی عزت عیناہ، کہ یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی. تیسرے جناب یوسف، اتنا گریہ کیا کہ زندان والوں کو کہنا پڑا یوسف یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو. اور جانتے ہیں چوتھی ہستی کون ہے؟ آپ کا اور میرا بیمار امام سید سجاد. کربلا کے بعد 35 سال تک میرے مولا روتے رہے، اتنا روئے کہ جب کبھی کھانا سامنے آتا میرے مولا کہتے ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا، جب کبھی پانی آتا کہتے ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. ازادار روایت کے جملے 35 سال تک میرا مولا خون بہاتا رہا ہے. جانتے ایک مرحلہ آیا صحابی جو تھے نا ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو مولا کی آنکھیں ضائع ہو جائیں. چاہنے والوں نے طبیب کو بلایا، طبیب آیا، امام کی آنکھوں کو دیکھا، کہا اے سید سجاد اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی آنکھوں کو سکون مل جائے تو آپ ایک کام کیا کیجئے، روزانہ صبح ٹھنڈا پانی اپنی آنکھوں میں ڈالا کریں. بس عزاداروں جیسے ہی ٹھنڈے پانی کا نام آیا امام نے کہا اے طبیب تو نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ میں ٹھنڈا پانی آنکھوں میں ڈالوں. ارے اسی پانی کی وجہ سے میرے بھیا علی اصغر کو 3 بالوں کا تیر مارا گیا تھا. میرے بابا نے علی اصغر کی وجہ سے کربلا میں 2 گھونٹ پانی مانگا تھا لیکن کوئی پانی دینے والا نہیں تھا. عزاداروں طبیب نے کہا مولا اچھا پانی نہیں ڈال سکتے تو پھر ایک کام کیجئے گا، آپ کسی بھی وقت مدینے کے چوراہے پر جا کے کھڑے ہو جایا کرے، جب ٹھنڈی ہوا آپ کی آنکھوں میں لگے گی تو آپ کو سکون ملے گا. امام سجاد نے کہا او طبیب تو نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ میں چوراہے پر جا کر کھڑا ہو جاؤں، ارے لیکن جب کبھی بھی میں چوراہے پر جاتا ہوں مجھے شام کا بازار یاد آتا ہے، مجھے کوفے کا دربار یاد آتا ہے، مجھے شام و کوفہ کے چوراہے یاد آتے ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. بس عزاداروں 5ویں ہستی جانتے کون ہے؟ امام نے فرمایا 5ویں ہستی ہماری دادی سیدہ ہے. جانتے ہیں عزاداروں روایت کو سننا اور ہے سمجھنا اور ہے. امام نے کہا آدم نے 40 سال گریہ کیا، یعقوب و یوسف نے پوری زندگی گریہ کیا، سید سجاد نے 35 سال گریہ کیا، لیکن سیدہ نے اپنے بابا کے بعد صرف 75 دن گریہ کیا. ارے ذرا سوچنا تو صحیح، چاروں ہستیوں کا گریہ اتنے عرصے کا اور سیدہ کا گریہ صرف 75 دن کا. ارے کتنا روئی ہوگی رسول کی یہ بیٹی. بس عزادار روایت کے جملے ہیں رسول اللہ کا آخری وقت. ایک روایت سن لیجیے، اپنی صداؤں کو بلند کیجیے گا، ایام فاطمیہ جاری ہے، یقیناً یہ آنسو آپ کی شہزادی کے لیے مرہم کا باعث بنیں گے. جانتے عزاداروں رسول اللہ کا آخری وقت ہے، رسول کا سر ہے اپنی بیٹی کے زانوؤں پر، رسول آرام فرما رہے ہیں، سیدہ کی آنکھ میں آنسو ہے، بابا بیمار ہے. اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی،
جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، سیدہ نے پوچھا کون ہے آنے والا، کس نے دستک دی ہے؟ آنے والے نے نام نہیں بتایا، لیکن ایک جملہ کہا ہے، سیدہ آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدہ نے فوراً کہا دیکھو میرے بابا اس وقت بیمار ہے، میرے بابا تم سے نہیں مل سکتے، میرے بابا کو بڑی مشکل سے آرام آیا ہے۔ وہ آنے والا خاموش ہو گیا کچھ دیر کے لیے۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی، ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ سیدہ نے پوچھا کون ہے آنے والا؟ کہا میں آپ کے بابا سے ملنے آیا ہوں۔ سیدہ نے کہا میں نے تم سے کہا کہ میرے بابا ابھی تم سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، میرے بابا ابھی آرام فرما رہے ہیں، بڑی مشکل سے انہیں آرام آیا ہے، واپس چلے جاؤ۔ وہ آنے والا خاموش ہو گیا۔ لیکن عزاداروں میں نے علماء سے سنا ہے اب تیسری دفعہ اس نے کچھ زور سے دروازے پر دستک دی اور کچھ زور سے کہا کہ مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے۔ عزاداروں یہ رسول کی بیٹی ہے، بڑے نازک دل کی مزاج ہے، بڑا نفیس مزاج ہے۔ جیسے ہی دروازے پر زور سے دستک ہوئی، ارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہ کر رسول اللہ کے رخساروں پر گئے۔ رسول اللہ نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا بابا کوئی دروازے پر زور سے دستک دے رہا ہے۔ میں کہوں میں اے شہزادی، ارے دروازے پر زور سے دستک برداشت نہیں کر سکتی، اے شہزادی اپنے پہلو پر چلتا ہوا دروازہ ارے کیسے برداشت کریں گے؟ آیت اللہ اصفہانی کہتے تھے، 3 جملے کہا کرتے تھے مسائل میں، وہ کہتے تھے جناب سیدہ پر دروازہ گرا دیا گیا اور وہ دروازہ چلتا ہوا تھا، اور آخری جملہ رو کر کہتے تھے اے کاش اس دروازے میں لوہے کی میخیں نہ ہوتی جو سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ بس عزادارو جیسے ہی آنسو رسول اللہ کے رخسار پر گرے نا، رسول اللہ نے آنکھوں کھولا، دیکھا سیدہ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کائنات کا رسول سب برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا سیدہ کیا ہوا؟ کہا بابا نہ جانے کون ہے دروازے پر، میں بار بار منع کرتی ہوں یہ بار بار دستک دیتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا ہے سیدہ یہ وہ ہے جو کسی کے دروازے پر نہیں رکا کرتا، ارے یہ تمہارے دروازے کا احترام ہے کہ یہ تمہارے دروازے پر رک کر اجازت لے رہا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ عزاداروں ذرا سوچنا تو صحیح، سیدہ کے دل میں خیال آیا ہوگا نا، ارے فرشتے میرے دروازے کا احترام کرتے ہیں، فرشتے میرے دروازے پر رک کر اجازت دیتے، ارے کس میں مجال ہوگی کہ میرے دروازے پر بغیر اجازت کے آ جائے۔ لیکن عزاداروں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مدینہ کے سارے مسلمان سیدہ کے دروازے پر آئے، وہ ملعون کہتا ہے ہم نے سیدہ کو کہا علی کو باہر بھیجو، لیکن سیدہ نے کہا علی باہر نہیں آئیں گے۔ عزاداروں اس ملعون نے کہا اگر علی باہر نہ آئے میں دروازے کو آگ لگا دوں گا، میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ کسی نے کہا اس میں رسول کی بیٹی رہتی ہے اسے آگ لگائے گا؟ کہ وہ ان اگر رہتی ہے تو رہا کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عزادارو وہ ملعون کہتا ہے وہ رکلت الباب، میں نے دروازے پر لات ماری، جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پر گرا، سیدہ زمین پر گر گئی۔ عزادارو ہم سنتے ہیں نا کربلا میں سکینہ کو تماچا لگا، لیکن سکینہ کو تماچا بعد میں لگا، ارے سیدہ کو تماچا پہلے لگا۔ یہ سارا منظر حسن مجتبیٰ دیکھ رہے تھے۔ کسی نے امام حسن سے پوچھا اے مولا حسن آپ اپنی ماں کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں، اتنا تو حسین بھی نہیں روتے۔ امام حسن نے کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے بھیا حسین نے نہیں دیکھا، ارے میں نے اپنی ماں پر اٹھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھا ہے۔ بس عزادارو ایک مرحلہ وہ آیا، رسول اللہ نے اپنی زندگی کی آخری ہچکی لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ یتیم ہو گئی، سیدہ کے بابا دنیا سے چلے گئے۔ عزادارو امیر المومنین آگے بڑھے، غسل و کفن کا انتظام کیا، ایک مرتبہ جنازہ اٹھا۔ عزادارو اگر محسوس کر سکے، آپ نے سنا ہے نا بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے، اب ذرا سوچئے رسول جیسا بابا، فاطمہ جیسی بیٹی، جب جنازہ اٹھا ہوگا سیدہ جنازے پر گری تو ہوگی، علی سے کہا تو ہوگا علی میرے بابا کو مجھ سے جدا نہ کرو، میرے بابا کو نہ لے جاؤ۔ سیدہ نے کہا تو ہوگا، میرا دل کہتا ہے علی آگے بڑے ہوں گے، سیدہ کو سینے سے لگایا ہوگا، تسلی بھی ہوگی، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے شہزادی یہ آپ کے بابا کے جنازے پر آپ کا مقدر تھا، آپ کو سینے سے لگایا، لیکن آئیے کربلا میں ایک 4 سال کی بچی ہے، ارے جب اپنے بابا کے جنازے پر آئی، ارے کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے مارے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے اس مجلس کا ثواب تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرما، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو مزید بلند فرما، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت انہیں نصیب فرما، ان کی قبروں کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما، چادر جناب فاطمہ کا سایہ نصیب فرما، پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام کی مشکلات کو آسان فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، پالنے والے تمام مومنین کے مرحلہ قیامت کو آسان فرما، مرحلہ قیامت کی ہولناکیوں سے تمام مومنین کو محفوظ فرما، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی محبت معرفت اطاعت میں مزید اضافہ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد